अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो दिल था वो थोड़ा बहुत वॉक करने को दिल था, क्योंकि यहाँ पर आजकल मौसम बिल्कुल भी नहीं अच्छा। बहुत ज़्यादा विंडी है, बारिश भी होती है, लेकिन आज चूँकि बारिश नहीं थी और ईमान को जब किंडरगार्टन छोड़ने के बाद दिल होता है कि चलें मॉर्निंग की जो थोड़ा बहुत एक टूर है ना, वो एक थोड़ा बहुत चक्कर लगा लें। तो आज दिल था जंगल की तरफ का एक टूर लगाएं। तो साथ साथ सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों से बात की जाए कुछ जर्मन पीपल के हवाले से। आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ गुड और बैड थिंग्स अबाउट जर्मन्स, नॉट जर्मनी। जर्मन्स पीपल के बारे में हम जो जर्मन लोग हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। तो अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें हर जगह के लोगों में होती हैं। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो उस मुल्क के लोग जो हैं वो करते हैं, और कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो वो उस मुल्क के लोग जो हैं वो करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही जगह पूरी दुनिया में आप देख लें कि एक ही जगह में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही हैं, बुरा कुछ नहीं, या सिर्फ बुरी बुरी चीज़ें हैं तो अच्छा कुछ नहीं। तो आज हम बात करते हैं गुड और बैड थिंग। तो सबसे अच्छी चीज़ जो जर्मन के हवाले से है वो है कि वो पंचुअल बहुत है। पंचुअलिटी जो है ना, वो कोई जर्मन से सीखे, मतलब इतने पंचुअल है वो। अगर कोई टाइम आपने उनके साथ सेटिंग की है कि कुछ मिलने का टाइम है, कहीं आने जाने का टाइम है, कोई अपॉइंटमेंट है, और अगर कोई टाइम आपने फिक्स किया है 3 बजे का फॉर एग्जांपल टाइम दिया है, तो उस 3 का मतलब है कि 3 ही हो सकता है। वो जर्मन 2 मिनट पहले ही आके बैठा हो, लेकिन बाद में आना ये बहुत बुरा समझा जाता है, क्योंकि ये उनके लिए डिसरिस्पेक्ट होता है कि आपने हमें टाइम दिया है और आप लेट आ रहे हैं। तो पंचुअल जो है ना, ये बहुत उनकी अच्छी चीज़ है। बैड थिंग पे अगर हम आए, क्योंकि मैं एक एक गुड और एक एक बैड ना ऐसे करती रहूँगी ताकि थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाए। ऐसे नहीं कि पहले सारी अच्छी चीज़ें फिर सारी बुरी चीज़ें। बैड थिंग अगर आए तो जर्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है नंबर्स के साथ। मतलब अगर जैसे हम अपनी बातें करते हैं तो हम अपनी बातों में किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हों या हम बातचीत करें तो हमारा बड़ा तखलिया कलाम सा एक वर्ड हो जाता है, हाँ ये 19-20 की तरह का है। लेकिन जर्मन्स में ये नहीं है, वो बहुत एग्जैक्ट है नंबर्स के हवाले से। अपनी चीज़ कोई बात कर रहे हैं तो वो एग्जैक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि मेरा क्या मतलब है ये, कि वो प्रिसाइज के सेंस में है। अगर आप किसी जर्मन से पूछ रहे हैं कि ये बिल्डिंग कितनी लंबी है, तो कुछ फिगर जैसे कुछ पॉइंट या कुछ सेंटीमीटर कम हो, लेकिन हम राउंड अबाउट करके बोल देते हैं ना। अगर आप किसी जर्मन से पूछे हाँ जी ये बिल्डिंग कितनी लंबी है, तो वो आपको, जैसे हम बोल देते हैं कि हाँ ये 300 मीटर है, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा 299.65 मीटर है। मतलब वो राउंड अबाउट करके नहीं हम बताएंगे, जैसे हम बोलते हैं हाँ हाँ अंदाजन इतनी है, ये तकरीबन इतनी है, नहीं ऐसा नहीं है। वो एग्जैक्ट आपको अपना नंबर ही बताएगा। और अच्छी चीज़ क्या है जर्मन में जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व की है और जो मेरे साथ हुआ भी है, कि ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडलिश है। फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा फ्रेंडली है आपके साथ जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो फ्रेंडली हैं तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फ्रेंडली नहीं भी होते। मतलब अगर फ्रेंडलिश हैं तो उन फ्रेंडलिश भी होते हैं। लेकिन हम अगर किसी चीज़ के अबाउट जर्मन्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये नहीं कि 10 लोग ये हैं, 3 लोग ये हैं, 5 लोग ये हैं, ये हम एवरेज बात कर रहे हैं। तो अगर मैं एवरेज में आपको बताऊँ तो यहाँ के लोग वाकई ही बहुत ज़्यादा फ्रेंडलिश है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। और अगर हम इनकी एक और बैड थिंग की बात करें, क्योंकि मैं एक एक दोनों का ले रही हूँ, तो यहाँ पर जो ओल्ड जर्मन पीपल है ना, वो थोड़े बहुत ज़िद्दी हैं। अगर हम जर्मन की बात करें, क्योंकि जो अब न्यू जनरेशन जो आ रही है उनमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हैं, लेकिन जो ओल्ड जर्मन पीपल है ना वो थोड़े बहुत ज़िद्दी हैं। ज़िद्दी हैं, मतलब अगर उनके दिमाग में कोई चीज़ आ गई है तो उसको दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। ये जर्मन के लिए या जर्मन के साथ ना एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी चीज़ से हटते नहीं हैं। और अच्छी चीज़ क्या है जर्मन्स में, कि वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। इतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप इतने खुश हो जाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि यहाँ पर एक मेन जो इशू है वो है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और यहाँ पर आकर ज़ाहिर है लैंग्वेज सीखते हैं। और जब आप यहाँ पर लैंग्वेज सीखते हैं, बिल्कुल जो आपकी बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है, जैसे अगर किसी बंदे ने A1 कोर्स किया है, तो वो आपका कोर्स और आप जर्मन के साथ कन्वर्सेशन करें वो थोड़ा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वही आपकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, आप टूटी पुटी बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज सीख रहे हैं। और जो जर्मन की जो लैंग्वेज है, जो जर्मन लैंग्वेज है डॉइच, ये अच्छी खासी मुश्किल है। ये ऐसी ही नहीं है कि आपने एक दिन में सीखी और आपकी जो है ना ये ज़ुबान अच्छी होगी, या 2 महीने में आपने सीखी।
نہیں، یہ آپ کی اچھا خاصا ٹائم لیتی ہے یہ لینگویج. تو یہ اس چیز میں آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو اتنا زیادہ کانفیڈنٹ دیتے ہیں، آپ کو اتنا آپ کو پراؤڈ فیل کراتے ہیں نا کہ آپ میں کانفیڈنٹ آتا ہے، اور آپ کو بولتے ہیں کہ یس آپ کر سکتے ہیں، آپ نے یہ کیا، یہ بہت اچھا ہے، یہ وہ، مطلب آپ کو بڑا اچھا سا نا اچھے وے میں پمپ کر دیتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی سیکھی، یہ وہ بندہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم آگے بھی سیکھیں گے. اور اگر دوسری طرف ہم ان کی بیڈ تھنگ دیکھیں تو ان میں بیڈ تھنگ ایک یہ بھی ہے. اچھا یہ میں بار بار بول رہی ہوں کہ یہ اولڈ جرمن پیپل کا کانسیپٹ بتا رہی ہوں نا، کہ یہ لوگ تھوڑے بہت انپسند ہوتے ہیں. انپسند کے مطلب یہ ان لوگوں کا خیال ہے یا ان لوگوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، جو اولڈ جرمن پیپل ہیں، کہ جو لوگ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں وہ ہمارے جیسے رہیں، مطلب جو ہم کرتے ہیں وہ رہیں. تو ان کے لیے یہ ڈفرینشیٹ کرنا انپسند اور انٹیگریٹ، اس میں ڈفرینشیٹ کرنا یہ بہت مشکل ہے ان جرمنس کے لیے. کیونکہ انٹیگریٹ جب آپ کسی جگہ میں کر رہے ہیں، مطلب جیسے یہاں پر بہت سارے جو غیر ملکی یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے ہم نے کون کون سے جو لا ہے وہ فالو کرنے ہیں، مطلب یہ ہم نہیں کر سکتے یا یہ کر سکتے ہیں. وہ اسپیسیفک جرمنس کے لا ہیں جس نے جو ہر کسی نے فالو کرنے ہیں نا، جو رولز ہیں وہ فالو کرنے ہیں. لیکن ہم نے جو غیر ملکی ہیں ہم نے وہ فالو نہیں کرنا کہ جرمن کیا کرتے ہیں، جرمن کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا سیلیبریٹ کرتا ہے. یہ ہم پر کمپلسری نہیں ہے اور نہ یہ ہم نے کرنا ہے. لیکن اس چیز کو جو جرمن پیپل ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور وہ چونکہ میں نے بتایا وہ ضدی بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس چیز کو مان ہی نہیں سکتے کہ کیوں نہیں آپ نے یہ کرنا نا، آپ ہمارے ملک میں تو آپ نے یہ کیوں نہیں کرنا. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت بری چیز ہے. جو اولڈ جرمن پیپل کا کنسیپٹ ہے یہ ان کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے کہ یہاں پر ایک جرمن جو اولڈ جرمن پیپل ہے نا، ان کا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوا ہے کہ یہاں پر بہت ساری بلڈنگ پر ابھی بھی ہے، لیکن ابھی بہت ساری جگہوں پہ کچھ سالوں سے یہ ختم ہے، بلکہ کافی سالوں سے یہ ختم ہے، لیکن ابھی بھی کچھ جگہ پر یہ ہے کہ یہاں پر رات کو 10 بجے کے بعد آپ نہا نہیں سکتے. کیونکہ یہاں پر کچھ بلڈنگ ایسی ہیں جو بہت پرانی ہے، یا جو فلیٹ جو بلڈنگ سسٹم ہے یہاں پر، کہ وہاں پہ آئسولیشن نہیں ہے، کہ ساری جو آواز ہے وہ جاتی ہے، اور ظاہرہ پانی کا ایک اپنا شور ہے نا، تو ان کے مائنڈ میں ہے کہ ہم نے نہانا نہیں. حالانکہ اب تو بہت زیادہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں، لیکن جو لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا، جو ایک مائنڈ میں ان کا سیٹ ہو گیا ہے وہ نہیں نکلتا. اور ان کو اس چیز پہ ایگری کرنا کہ یہ جو سسٹم تھا یہ پہلے تھا، اب ہمارے میں نہیں ہے، لیکن وہ اس اپنے پوائنٹ سے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ میں نے بولا وہ ضدی ہیں، ان کو اس پوائنٹ سے نکالنا بہت مشکل ہے. تو ابھی بھی بہت ساری جگہوں میں، مطلب یہ کہنے بہت کم ہے کہ کچھ ایسی جگہوں پہ یا کوئی ایسی بلڈنگ ہے جہاں پر آئسولیشن کم ہے اور وہاں پر یہ کچھ رولز وغیرہ ہیں، لیکن یہ اوورال نہیں ہے جیسے آج سے بہت سال پہلے تھے. تو یہ چیز ہے. اب ہم بات کریں اگر ان کی اور اچھی چیز کے حوالے سے، تو جرمنز جو ہیں وہ اپنے جو رولز ہیں اس کو بہت فالو کرتے ہیں. مطلب ایک تو ہے نا کہ جرمنی میں یہ رول ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں، جس کو ظاہر آف کورس ہم سب فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ اسپیسیفک رولز، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو یہ نہیں، مطلب اس کو فالو کرنا ہے. اور اس چیز کی میں اگزامپل ایسے دے سکتی ہوں، یا جو یہ چیز میں نے آبزرو کی کرونا کے ٹائم پر. کرونا کے ٹائم پر ظاہر پوری دنیا میں جیسے کرونا کی سچویشن تھی، اور یہاں پر بھی جو کرونا کی سچویشن ہوئی، اور یہاں پر جو اس وقت جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اس کو ظاہر ہے جیسے بھی جو اچھے سٹیپ اٹھائے کہ یہ کرنا ہے، مطلب کچھ بتائے کہ آپ نے ماسک لگانا ہے، ادھر لگانا ہے، ادھر آپ ماسک کے بغیر نہیں جا سکتے، یا جو بھی سرکمسٹانسز تھے نا، جو بھی چیزیں تھیں انہوں نے یہاں پر فالو کی. جو پیور جرمن اول تو ہے صاحب جو تھے یہاں پر غیر ملک میں تھے انہوں نے بھی فالو کی تھی، لیکن یہاں میں جرمن کی ایک اسپیسیفک بات اس لیے یہ بول رہی ہوں کہ انہوں نے کیوں فالو کی، کیونکہ اگر ہم اس کو کمپیئر کریں اپنے کنٹری سے، جب ہمارے ملک میں مطلب کرونا کے ٹائم پر اس وقت کی جو گورنمنٹ نے جو چیزیں کی، یا آپ کو بولا کہ ماسک لگانا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں نے، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا ظاہر ہے زمانہ ہے، تو اس وقت بہت سارے لوگوں اس چیز پہ سیریس ہی نہیں تھے کہ ہاں یہ تو بس ایویں ہی ہے، یہ تو پروپیگنڈا ہے، ہم نے اپنا قرضہ جو ہے وہ بند کروانا ہے یا کم کرانا ہے. مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں تھیں، اور مطلب جو اس چیز کو سیریس نہیں ہوئی. مطلب اگر ایک آفیشلی اسٹیج پر ایک آپ کو کوئی چیز منع کی جا رہی ہے تو ہمارے لوگ سیریس نہیں تھے. لیکن یہاں پر یہ چیز نہیں ہے. اگر یہاں پر آفیشلی طور پر کوئی آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی چیز
ہو گئی ہے کہ یہ رول ہے، یہ آپ نے ایسا نہیں کرنا، تو یہ واقعی یہاں پر لوگ اس کو جو جرمنس ہے وہ مانتے ہیں کہ نہیں کا مطلب ہے نہیں، کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اب اگر دیکھیں ان کی اور بیڈ تھنگ، جہاں ہم اتنی اچھی اچھی چیزوں کا بتا رہے ہیں، تو اور ان کی بیڈ تھنگ کیا ہے جرمنس کی، کہ یہ لوگ تھوڑے بہت نا گائل سیک ہوتے ہیں، مطلب تھوڑے بہت کنجوس ہوتے ہیں پیسے کے معاملے میں، مطلب شاہ خرچ تو ہے ایک شاید کریکٹ ورڈ نہیں ہے، اس سے کم، کہ مطلب جہاں آپ کبھی خرچ کرتے ہیں نا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یہ کو نہیں، لیکن یہ لوگ پیسے کے معاملے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ ہے بھی، وہ بھی سارے جرمنس جو لوگ ہیں نا وہ ذرا مطلب تھوڑے بہت کنجوس ہیں پیسہ نکالنے میں۔ اچھا، اور جو ان کی ایک چیز ہے، اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ ہے نو فوڈس۔ اب میں اس کو سم ٹائم گڈ تھنگ میں بھی لیتی ہوں اور سم ٹائم بیڈ تھنگ میں بھی لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر انہوں نے فورس نہیں کرنا جرمنس نے نا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم اپنے بچوں کو کوئی کھانا شانا کھلا رہے ہیں یا کوئی چیز سمجھا رہے ہیں یا کوئی کھانے کی بات لیتے ہیں نا، کیونکہ ہم جو اپنی دیسی مائیں ہیں وہ ہم اپنے دیسی ٹچ میں آ جاتے ہیں کہ ڈانٹنے لگ جاتے ہیں کہ بچے نے پورا دن کچھ کھایا نہیں، حالانکہ ہم وہ محبت میں ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا، مدرس جو ہیں وہ اپنی محبت میں کھا رہی ہیں کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کھاؤ، ہم ڈانٹ رہے، بچہ بے شک رو رہا ہے، ہم اس کو کھلا رہے ہیں کہ نہیں نہیں کھاؤ یہ وہ۔ شاید یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ لوگ فورس نہیں کرتے۔ اگر بچے نے پورا دن کچھ نہیں کھایا اور وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا، تو وہ اوکے، نو فورس، اس کو فورس نہیں کریں گے۔ جب بچے کو بھوک لگے گی وہ خود ہی کھا لے گی۔ یا آپ کسی ایسے انسٹیٹیوشن، آپ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو لوگوں کی گائیڈنس چاہیے، یا آپ کو ہیلتھ ایشوز ہے، یا آپ کو کوئی بھی ایسی چیز ہے یا ٹاپک، کوئی بھی کسی طرح کا ٹاپک ہے جہاں پر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کو فورس نہیں کریں گے۔ مطلب اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کوئی چیز بول رہا ہے کہ آپ نے یہ کرانا ہے، آپ نے وہ کرانا ہے، تو وہ آپ کو کبھی فورس نہیں کریں گے۔ مطلب اگر کوئی ڈینجرس ٹائپ کچھ چیز نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو فورس نہیں کریں گے۔ ہاں وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے یہ ہے، آپ اس کو کریں، لیکن یہ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، مطلب میں آپ کو فورس نہیں کرا، لیکن اگر آپ میری رائے، میرا اگر پوچھیں تو میں بولوں گا یہ، مطلب آپ کو کسی طرح کا نا فورس نہیں کرتی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ گڈ تھنگ بیڈ تھنگ سم ٹائم سچویشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا اچھی چیز ہے اور کیا بری چیز ہے۔ ایک اور جرمن کی بہت اچھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے، نہ وہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری چیزوں میں، ہماری جو پرسنل چیزیں ہیں ان میں انٹرفیئر کیا جائے، اور نہ ہی وہ پسند کرتے ہیں کہ وہ کسی اگلے کی چیزوں پہ نا انٹرفیئر کیا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہر دوسرے کی چیزوں میں جو مشورہ نہیں بھی مانگ رہا تو مشورہ دینے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نو انٹرفیئر، نہ وہ خود کرتے ہیں نہ ہی وہ پسند کرتے ہیں کہ کسی دوسرے میں کریں، جب تک آپ ان کی کسی پرسنل چیز پہ نہیں ہوتے، اور اچھا جب تک آپ ان سے مشورہ نہیں مانگیں گے وہ آپ کو مشورہ بھی نہیں دیں گی۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ انٹرفیئر، یہ بھی ان کی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے کہ ہاں جی بھائی ادھر بھی گھس کر انٹرفیئر کریں، ادھر بھی گھس کر انٹرفیئر کریں، نہیں۔ ہاں لیکن اگر آپ ان کی کسی پرسنل چیز پر انٹرفیئر کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا چانسز اچھے نہیں ہیں، پھر چانسز برے کے ہی ہیں۔ تو یہ چیز ان کی کسی حد تک اچھی ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرتے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں جرمنس کے حوالے میں آج ہم نے بتائی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جرمنی کے حوالے میں آتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں، جو اپنی ویڈیو ہے وہ پھر کبھی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہوں، تو اس لیے آج جو ہے نا اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں ختم۔ چینل پر جو نیو ہے کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر دے، لائک کر دے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔